وعلیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے پیارے بھائی، آپ نے الیاس گمن صاحب کی ویڈیو بھیجی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے عرش پر مستوی ہونے نہ ہونے کے حوالے سے یہ حضرت جی اعتراض یا شکوک و شبہات پیدا فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اللہ خالق ہے اور عرش مخلوق ہے، اور اللہ ازل سے ہے اور عرش ازل سے نہیں ہے، اور جب عرش نہیں تھا اللہ تعالیٰ کو عرش پر مانے تو سوال ہوگا کہ عرش مخلوق ہے جو ازل سے نہیں ہے، اللہ خالق ہے جو ازل سے ہے۔ اگر اب اللہ عرش پر ہے تو جب عرش نہیں تھا پھر اللہ کس چیز پر تھا، پھر کیا مکان تھا؟ یہ اعتراض ہمارے اوپر نہیں ہے۔ کیوں؟ ہم اللہ کو عرش پہ مانتے ہی نہیں ہیں۔ تو جب عرش نہیں تھا پھر بھی موجود بلا مکان تھے، جب عرش ہے پھر بھی موجود بلا مکان ہے، عرش نہیں ہوگا پھر بھی موجود بلا مکان ہوگا، اس میں کیا فرق پڑتا ہے؟ دوسرا، اور جب عرش نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کہاں ہوگا؟ سوال یہ اس قسم کے بدعتیں ہیں۔ اہل سنت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک عرش پر مستوی ہے اور اس کی کیفیت مجہول ہے، اور اس متعلق سوالات بدعت ہیں۔ تو یہ جو سوالات ہیں، یہ جو اعتراضات ہیں، یہ ٹوٹلی بدعت ہیں۔ ایمان بالغیب اس چیز کا نام نہیں ہے کہ وہ جناب الیاس گمن صاحب کی کھوپڑی میں آ جائے۔ الذین یؤمنون بالغیب، اللہ نے مومنوں کی صفات بیان کی ہیں جو میں ترجمہ تفسیر القرآن الکریم میں بتا چکا ہوں۔ مومنوں کی یہ صفات ہیں کہ وہ ایمان بالغیب رکھتے ہیں، اور ایمان بالغیب اس چیز کا نام نہیں ہوتا کہ وہ جناب مولوی صاحب جناب الیاس گمن صاحب کی کھوپڑی میں آ جائے۔ ایمان بالغیب اس چیز کا نام بھی نہیں ہوتا کہ آپ اس پر چونکے چنانچے اور یعنی البتہ کریں اور اس پر سوال کریں۔ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے، اور اس کی کوئی تعویل نہیں کرنی، اور اس پر جو ہے وہ سوالات کرنا یہ بدعت ہیں۔ استوا معلوم ہے، اس کی کیفیت مجہول ہے، اس متعلق سوالات کرنا یہ بدعت ہیں۔ تو جناب گمن صاحب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، حضرات صحابہ کرام نے رضوان اللہ علیہ مجمعین، اور حضرات ائمہ کرام نے رحمہم اللہ تعالی یہ سوالات کیا دیے ہیں؟ یہ سوالات جناب گمن صاحب کے اپنے منہ کی اور اپنے پیٹ کے پیدا کردہ ہیں۔ یہ جو سوال کر رہے ہیں، یہ جو اعتراض کر رہے ہیں، کیا یہ بات حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کی کہ عرش نہیں تھا تو کہاں تھا، عرش نہیں ہوگا تو کہاں ہوں گے؟ اللہ خالق ہے، عرش مخلوق ہے، اللہ ازل سے ہے، عرش ازل سے نہیں۔ کیا یہ سوالات نبی علیہ السلام نے کیے؟ کیا یہ سوالات حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کیے؟ کیا یہ سوالات حضرات ائمہ کرام جناب حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیے؟ پھر یہ سوال کہاں سے آئے؟ یہ اہل بدعت کے اپنے پیٹ کے پیدا کردہ اعتراضات سوالات ہیں۔ ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ کیا تھا کیا نہیں تھا، کیا نہیں ہوگا کیا نہیں ہوگا، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ جو بات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی وہ بات ہمیں ماننی چاہیے۔ رہ گئی ہماری یہ چھوٹی سی کھوپڑی اور اس میں چند چھٹانک کا یہ عقل اور یہ مغز اور یہ بھیجا، تو یہ اس چیز کو سمجھ ہی نہیں سکتا، اس چیز کا ادراک ہی نہیں کر سکتا۔ اہل سنت کا طریقہ یہ ہے، اور مومنوں کی صفات یہ ہیں کہ وہ ایمان لاتے ہیں، وہ اس پر چونکے چنانچے نہیں کرتے۔ تو یہ سوالات بذات خود بدعت ہیں، یہ سوالات بذات خود فی نفسی یہ اعتراضات جاہلانہ اعتراضات ہیں، اور یہ سوالات بدعت ہیں۔ جو اللہ نے بتا دیا اس پر ایمان لاؤ، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں کہ چھوٹا ہو رہا ہے، بڑا ہو رہا ہے، ازل سے ہو رہا ہے، غیر ازل سے ہو رہا ہے۔ جو قرآن حدیث میں آ گیا ہو بہو اس کو اسی طرح ماننا ہے۔
اور جناب الیاس گمن صاحب کے تعلق سے میں اپنے سامعین و سامعات کو یہ بھی بتا دیتا ہوں، آج 2018 ہے، سالوں پہلے، کئی سال پہلے جناب الیاس گمن صاحب کے فیس ٹو فیس ہمارے علاقے میں موجود الیاس گمن صاحب کے شاگرد حضرت جناب مفتی عبد الواحد قریشی صاحب، ان کی مسجد کے اندر جناب الیاس گمن کا پروگرام ہوا اور الیاس گمن سے تقریباً 2 فٹ کے فاصلے پر موجود میں نے جناب الیاس گمن سے پوچھا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کیا عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ کے حوالے سے، کہ وہ عرش پر مستوی ہے یا نہیں ہے، یا وحدت الوجود اور ہر جگہ موجود؟ تو کہا کہ وہی ہے جو میں نے بیان کیا۔ کھلم کھلا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر جھوٹ باندھ دیا، جبکہ ابو مطیع البلخی یہ روایت کرتے ہیں، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان سے پوچھا گیا جو اللہ کو عرش پر مستوی نہیں مانتا اور اس کے تعلق سے فلاں فلاں کہتا ہے، امام صاحب نے فرمایا فقد کافرا، اللہ کو عرش پر اور عرش کو فوق 7 سماوات 7 آسمانوں پر نہ ماننے والا، اس کا یہ عقیدہ کفری عقیدہ ہے، شرعی عقیدہ طحاویہ، یہ دیوبندیہ البریلویہ خود عقائد میں امام صاحب ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی پیروی نہیں کرتے، تقلید نہیں کرتے۔ تو اس لیے یہ جو گمن صاحب نے اعتراضات کیے ہیں، یہ سوالات اٹھائے ہیں، یہ اشکالات پیدا کیے ہیں، یہ بذات خود بدعت ہیں۔ جو کچھ الیاس گمن کہہ رہا ہے کہ جب عرش نہیں تھا کہاں تھا، جب عرش نہیں ہوگا کہاں ہوگا، ازل سے غیر ازل خالق مخلوق، کیا یہ سوالات بخاری میں آئے ہیں، مسلم کی کسی روایت میں آئے ہیں، نبی علیہ السلام کے یہ بتائے گئے اٹھائے گئے سوالات ہیں، یا صحابہ یا ائمہ دین رضوان اللہ علیہ مجمعین کے؟ اس لیے الرحمن علی العرش استوی، رحمان عرش پر مستوی ہوا جیسے اس کی شان کے لائق ہے، اور یہ عقیدہ کہ وحدت الوجود، وحدت الشہود اور حلول جلول کا عقیدہ